بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تسجد لہ الظلال۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ کی جو سب سے عالی اور بلند تر ذات ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ اس کے لیے تمام سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا آپ پر اور آپ کی تمام آل و اولاد پر درود و سلام ہو۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے ہر رازدارانہ اور ظاہری طور پر اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، کہ اے عقل مندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اے اللہ کے بندو، آج وہ وفد ایک بزرگ سفیر کی شکل میں آیا ہے جس کے لیے ہر مومن کا دل تڑپتا ہے، بلکہ ہر مومن کے لیے عزیز اور بہت ہی پیارا ہے۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً حق رکھتا ہے کہ اس کے رشتہ دار کی اور اس کے پڑوسی کی تکریم کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ خود اس کی عزت اور تکریم فرمائی ہے تو یہ مبارک مہینہ شعبان بھی لایا ہے، اور کیونکہ اس کا اہتمام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اچھے طریقے سے کیا کرتے تھے، اور اتنے اچھے طریقے سے کرتے تھے کہ ہم آج اس کو بیان کر نہیں سکتے اپنے الفاظ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اسی مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کے لیے ابھارا کرتے تھے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اس شعبان کے مہینے میں بہت ہی زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کو لگتا تھا کہ اب وہ کبھی غیر روزے کے رہیں گے ہی نہیں، اور کبھی کبھی پے در پے بغیر روزے کے بھی اس مہینے میں رہا کرتے تھے کہ ہمیں یوں لگنے لگتا تھا کہ اب روزہ نہیں رکھا کریں گے۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رمضان کے سوا کسی مہینے کے روزے پورے مہینے کو روزہ نہیں رکھا، یعنی رمضان کے اندر تمام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رہے، لیکن شعبان کے اندر اکثر اور بیشتر ایام میں روزہ رکھا کیے۔ اور دوسری روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے، دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کا پورے شعبان روزہ رکھتے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ بہت ہی کم ہوتا کہ روزہ نہیں رکھتے بلکہ پورے کے پورے مہینے میں روزہ رکھتے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس مہینے میں بہت ہی زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل رہا کرتے ہیں۔ ذالک شہر یغفل الناس فیہ یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل رہا کرتے ہیں۔ اور وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں۔ اے اللہ کے بندو، اب کیونکہ یہ مہینے کے پہلے دن میں ہم اپنا قدم رکھ چکے ہیں، ہم آئیے پورے عزم کے ساتھ ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنا اوقات کو گزاریں گے، اور رمضان کا مہینہ آئے گا بھی نہیں لیکن اس سے پہلے ہم بلندی کے مرتبے کو اللہ کے نزدیک حاصل کر لیں گے۔ کیا اللہ نے خود نہیں کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات کعرض السماء والارض وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف بھاگو، دوڑو، کمپٹیشن کرو، اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کی طرح ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ ان ایمان والوں کے لیے جو اللہ پر اور ان کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت ہی عظیم فضل والا ہے۔ معزز سامعین کرام، شعبان کا مہینہ
یہ نفلی روزے کے لیے سب سے بہتر ایام ہیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر روزہ سنن راتبہ کے قدر و منزلت میں ہو جاتا ہے فرائض سے پہلے۔ اور ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا گویا کہ ایک مشق کے طریقے سے ہے کہ ہم رمضان کے روزے کا استقبال کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمیں کوئی مشقت نہیں لاحق ہو۔ تو اے میرے بھائیو، اللہ آپ پر رحم فرمائیں، یہ چند دن ہمارے لیے باقی رہ گئے ہیں رمضان کے، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ابھاریں کہ وہ روزہ رکھیں تاکہ ان کو کوئی تکلیف اور مشقت رمضان کے مہینے میں لاحق نہ ہو۔ اور اللہ کے بندو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ غور کریں کہ مسلمان جب شعبان کا مہینہ آتا تو وہ قرآن کریم پر ٹوٹ پڑتے تھے، یعنی وہ قرآن کریم کو خوب تلاوت کیا کرتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے مال کے زکوٰۃ ادا کرتے تھے اس مہینے کے اندر۔ کیوں؟ تاکہ کمزور لوگ جو غریب ہیں ان کو تقویت ملے کہ رمضان کے مہینے میں وہ کچھ کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر لیں اور روزہ رہنے میں ان کو پریشانی نہ ہو، وہ بھی قوت و توانائی کے ساتھ اور اس رزق کے ساتھ جو آپ کے مال زکوٰۃ سے نکلے گا اسے اعتماد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، اور وہ بھی اسلام کی صحیح زندگی گزار سکے۔ سلمہ ابن کہیل رحمہ اللہ جو تابعی ہے کہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ گویا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا عظیم کلام ہے، اور یہ وہ کتاب مبارک ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ اللہ کے رسول یہ وہ کتاب ہے جس سے ہم نے آپ کی طرف اتارا، یہ مبارک ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ ان کی آیتوں میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور صاحب عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اے میرے محترم حضرات، ہم میں سے بہت سارے لوگ آج اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے بہت سارے اوقات موبائلوں کے اندر اور بیجا کمنٹس کرنے میں کتنا ضائع کر دیتے ہیں، نہ تو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نہ کوئی اچھی چیز حاصل کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اپنی صحت کو اور اپنے خالی وقت کو آپ غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، وہ مومن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال اترجے پھل کی طرح ہے جس کے اندر خوشبو بھی ہوتی ہے اور جس پھل کا مزہ بھی بہت ہی اچھا ہے، اور وہ مومن جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کے اندر خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن اس کا مزہ ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہمیں چاہیے کہ ابھی سے قرآن کریم کی اور قیام اللیل کی اپنے نفس کو تیار کریں، اس کا متعود بنائیں، عادی بنائیں، کیونکہ ہم میں سے بعض لوگوں کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ کم سے کم آج سے 3 ہی رکعت 5 ہی رکعت سے شروع کریں اور اپنے اوپر اپنے لیے مشق کریں کہ رمضان کے اندر جو دنیا کی سب سے سنہرا پل اور سب سے خوبصورت اور مبارک گھڑی آئے گی، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی عظیم ہے میرے بھائیوں، تاکہ اس کے اندر کوئی فطور اور کوئی سستی کا سامنا ہم نہ کریں اور اپنے جسم کو بوجھل نہ کر لیں۔ آج سے ہمیں چاہیے کہ نشاط کے لیے اور اس عظیم عبادت، ان عظیم عبادتوں کے لیے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ نہ معلوم وہ گھڑی پھر ہمیں ملے یا نہ ملے، یہ رمضان آئے گا پھر اس کے بعد دوسرے رمضان کا استقبال کر سکے نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں جو تاکیدی طور پر ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کریں، ہم بغض و عناد کو اور دشمنی کو اپنے سے نکال پھینکیں، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں یا وہ پہلے رمضان المبارک جو گزرا ہے اس میں اگر کسی سے قضا ہو گئی ہے، روزہ چھوٹ گیا ہے، تو اس کے لیے سبقت کریں اور ان روزوں کو آپ پورا کر لیں۔ یہاں تک کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے پوچھیں اور انہیں یاد دلائیں کیا تمہارا کوئی روزہ تو نہیں چھوٹ گیا تھا، اگر ایسی بات ہے تو تم اسے پورا کرو، اور کوئی ظلم و زیادتی اگر ہماری طرف سے اپنے بھائیوں پر، رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر ہوا ہے تو چاہیے کہ ہم اس کے لیے مراجعہ کریں اور ان سے معافی تلافی کریں۔ میرے بھائیوں، یہاں سے دوسرا موضوع شروع کرتے ہوئے کہ اے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو، اور اسلام ہی سب سے مضبوط دستہ ہے
اور جان لو اے مومنو، جو شخص بھی حق کی راہ کو اختیار کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پا کر رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے گا، جو اللہ کے چھتر چھائے میں اور اس کی سائے میں اور اس کی پناہ میں آنا چاہے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ایسے لوگ سیدھے راہ کی رہنمائی پا لے گا۔ اے مسلمانوں، آج امت بہت زیادہ محتاج ہے کہ نیک اور اللہ والے علماء کرام ان کو نصیب ہو تاکہ انہیں وہ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کریں، استقامت کی طرف انہیں بتلائیں، گمراہی اور نافرمانی کی راہوں سے انہیں نکالیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ابھارا ہے، فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر گروہ میں، ہر قوم میں ایک جماعت ہو جو دین کے اندر فقہ حاصل کریں، علم حاصل کریں، اور وہ جب لوٹیں تو اپنے قوم کو ڈرانے والا بن کر کے لوٹیں، یعنی دین کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں اور دین کے تمام احکام کا ملتزم بنیں، یہی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، صاحب علم ہی یقیناً وہ قدوہ ہے، وہ نمونہ ہے دوسروں کے لیے، اور یہیں سے لوگ، بلکہ یہیں سے ان کا اپنا پلیٹ فارم بنتا ہے دوسرے عوام کا اور لوگوں کا اپنی زندگی کے سنوارنے کے لیے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا اہل کتاب سے کہ تم لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرو گے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ کا کلام اور شریعت اسلامیہ بیان کرنے کے لیے ہے لوگوں کے لیے۔ تو آج ضرورت کیا نہیں ہے کہ اچھے علماء کرام پیدا ہوں جو نیک ہوں اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دھمکی سے ڈریں جس میں فرمایا ہے من کتم علما یعلمہ جاء یوم القیامت ملجما بلجام من نار، کہ جس کسی نے علم کو چھپایا جو وہ جانتا تھا تو قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کے منہ میں آگ کا لگام لگایا گیا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، یہ اہل علم ہی ہیں جو فتویٰ کے دینے کے اہلیت رکھتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، جب سے اسلام کا فجر طلوع ہوا ہے، جب سے اسلام کی روشنی پھوٹی ہے، تب سے لے کر آج کی تاریخ میں یہ اہل علم ہی ہیں جنہوں نے اسلام کی ترویج کی ہے اور شریعت کو پہچانوایا ہے۔ اس لیے اے مومنوں، اپنے دین کو کس سے لیں گے آپ پہچانیں، اور آپ جانیں کہ آپ کا دین سب سے قیمتی دولت ہے، اور یہ وہ دولت ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ ان دولتوں میں سب سے قیمتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کا تقوی صحیح معنوں میں ثابت ہو سکے، یہ ڈرتا تھا اللہ سے اور اسلام کو پہچاننے کی ان کے اندر لگن تھی۔ اے اللہ کے بندو، صحیح فتویٰ ہی لوگوں کے لیے صحیح راہ کا ضامن ہے، اور ہر فرد و مجتمع کے لیے یہ اصلاح کا ذریعہ ہے، اور صحیح اور سالم فتویٰ ہی کی وجہ سے تمام امت اسلامیہ یہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہمارا دین زندہ ہے، ہمارے دین کے علماء کرام سچے ہیں۔ معزز سامعین کرام، انہی کی وجہ سے قائدین بھی صحیح رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے مومنو اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو صاحب معاملہ ہیں، یعنی جو تمہارے لیڈران ہیں، تمہارے ولی ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اور اطیعوا اللہ اور اس کے رسول سے پہلے دونوں میں لایا، لیکن اولو الامر جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں تو ان کی نقش قدم پر ہمیں چلنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔